حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چاہنے والوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، چاہنے والوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، تیرے دیوانوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، چاہنے والوں میں اے کاش۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کے فضائل، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کروں گا کہ امت کے اندر جس بات کو سب سے پہلا
اختلافی مسئلہ بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہیں بننے چاہیے تھے، لیکن یہ سوچ آج کی ہے، اس زمانے کی نہیں تھی۔ میں اس وقت کے حالات، تاریخ، احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس بات پہ کہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا، کیونکہ آج ہم ایک ایسے فتنے کے دور میں گزر رہے ہیں جہاں اسلام کے متعلق جو بار بار میں عرض کر چکا، اللہ کی ذات کے متعلق، اس کے پیارے رسول اور ان کے خوبصورت ساتھیوں کے متعلق کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اور اعتراضات اتنے شدید ہیں، اتنا شدید مکر ہے، اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے متزلزل ہو رہے ہیں، اپنے اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے صرف آپ کے سامنے وہی باتیں عرض کروں گا جو اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے، جو اللہ نے تاریخ کے اندر مورخین کو توفیق دی اور جو محدثین نے اپنی کتابوں میں جمع فرمایا۔ اور اس بات کو پہلے عرض کر دوں کہ جو کچھ میں عرض کروں گا، ہر شخص بے شک اگر اسے کسی معاملے میں کنفیوژن ہو تو وہ مجھ سے اس کا حوالہ پوچھ سکتا ہے۔ اگر وہ کہے اسے بتاؤ کہ یہ کہاں ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے لکھ کے دو تو میں انشاءاللہ وہ باتیں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس معاملے میں کوتاہی کروں تو کوئی بندہ میرے گریبان کو بھی پکڑے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان کو اپنے دین، اپنے نبی، اپنے رب اور اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کے متعلق جب انسان متزلزل ہو جائے تو یہ بات خوبصورت نہیں ہے، اس سے ہمارے دین اور ایمان جو ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، جس پاک شخصیت جنہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی فضیلت یہ بائی چانس انہیں خلافت نہیں ملی تھی، بلکہ پہلے دن سے اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر اسی شخص کو فضیلت ایسی عطا کی تھی جو اور کسی کا مقدر نہیں تھا۔ جس دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت نازل ہوئی، یہ بات یاد رکھیں 6 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ بعض روایات میں ہے 4 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، جو 4 والی روایت ہے وہ درست ہے۔ اس 4 میں سے 3 لوگ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تھے۔ ان میں ایک آپ کی زوجہ محترمہ تھی، یہ بیوی ہونے کے ناطے، آپ کے ساتھی ہونے کے ناطے انہوں نے آپ پہ ایمان لایا، آپ کی نبوت کو تسلیم کیا۔ دوسرے ایک بچے تھے اس گھر میں جن کا نام علی بن ابی طالب تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کی زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے گھر پلے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے یہ شخص تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تیسرے شخص یہ بھی رسول اللہ کے گھر میں ایک رہتے تھے، آپ نے انہیں اڈاپٹ کیا ہوا تھا، آپ کا یہ منہ بولا بیٹا تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ یہ شخص مسلمان ہوا، اور آپ کے خاندان کے علاوہ اگر کسی شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا تھا تو ان کا نام ابو بکر بن ابی قحافہ تھا۔ ان پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ آپ کا خاندانی دباؤ نہیں تھا، آپ کا کوئی کاروباری دباؤ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ سبب جو مورخین لکھتے ہیں، جو محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا، ان میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، میری جبیں کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی تھی، میرے دل کے اندر کبھی ان باتوں میں، یعنی لوگ زنا کرتے تھے، میرے دل میں کبھی زنا کی تمنا نہیں آئی تھی۔ یعنی یہ فطرتاً اسلام سے پہلے بھی ایک اچھے دل والے انسان تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے
بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. بیت اللہ کے اندر ایک شخص آیا جس کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا. یہ حضرت عمر کے چچا تھے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں میری نبوت سے پہلے 3 لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں یہ جاہلیت میں بھی مسلمان تھے. ان میں ایک تھے ورقہ بن نوفل اور ایک یہ زید بن عمر بن نفیل تھے. یہ حضرت عمر کے چچا کہتے ہیں یہ بیت اللہ میں آئے تو انہیں عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑا خناس انسان تھا، یہ کہنے لگا اوے حق کو تلاش کرنے والے تمہیں کوئی حق ملا ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی ابھی مجھے اس بات کا پتہ نہیں، متلاشی ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ ہم سے پہلے مر گئے وہ واپس نہیں پلٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ سارا پروسیس چلا رہی ہے، اور اگر وہ مر جاتے ہیں تو وہ کسی ایسی دنیا میں ہیں تو ان کی کوئی ایسی کیفیتیں ہیں یا وہ ہم سے اچھی جگہ پہ ہیں جو ان کا واپس پلٹنے کو دل نہیں چاہتا، یا وہ کسی ایسی قید میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ واپس آ نہیں سکتے. میں تو صرف اس رب کو تلاش کرتا ہوں جو یہ سارا پروسیس چلا رہا ہے. اس نے پھر اس پہ تعجب کا اظہار کیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب میں نے ان دونوں کی یہ بات سنی میں نے دل میں سوچا مکہ مکرمہ کی وادی میں جو ورقہ بن نوفل بہت بڑا عالم دین ہے میں اس کے پاس جاؤں گا. یہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے ورقہ بن نوفل مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں نے آج بیت اللہ میں ایک بات سنی ہے، 2 بندوں کا آپس میں مکالمہ سنا ہے، کیا حق جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو ہماری قوم کے لوگ کرتے ہیں، کیا حق اور سچ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں ابو قحافہ کے بیٹے، واقعتاً جو کچھ مکے میں ہو رہا ہے یہ حق نہیں ہے، حق کچھ اور ہے. لیکن میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں آیا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو اللہ کی طرف سے حق لے کے آئے گا، لوگ اس حق کو قبول کریں گے اور اس کے بعد وہ دنیا کے تمام ادیان پہ غالب آئے گا. کہتی ہیں پھر میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، میرے دل میں ہمیشہ خواہش رہی کاش وہ نبی آئیں میں ان پہ ایمان لے آؤں. یعنی یہ حق کے عالم تھا اس زمانے میں جب ابھی جاہلیت کا دورہ تھا. پھر کہتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنی تجارتی قافلے کے ساتھ شام گیا ہوا تھا. شام کے علاقے میں ایک بہت بڑا راہب تھا جسے بحیرہ راہب کہتے تھے. یہ بڑا عظیم عالم دین تھا. اس کی ملاقات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی تو اس شخص نے اپنے علم کے ذریعے پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ جو اس قافلے کے اندر ہے یہ کوئی اہم شخصیت ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے خواب آئی. خواب کیا آتی ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور مجھے ایک ایسی شخصیت ملی ہے جو بڑی پاک باز، جو بڑی با اخلاق، جو بڑی پیاری، جو مجھے رب کی دعوت دے رہی ہے، ظلم سے بچنے کی تلقین کر رہی ہے اور ظلم سے بچانے کے رستے بتلا رہی ہے. میں اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں صبح بڑا پریشان، یہ مجھے کیا خواب آئی ہے، کیا میں نے سوچا ہے، یا میری سوچ میں ایسا کوئی بات بھی نہیں تھی، ایسا کیوں ہوا؟ لوگوں نے مجھے کہا بحیرہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر بتا دے گا. جب یہ ان کے پاس جا کے اپنی خواب بیان کرتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا، اے شخص جو میرے پاس اپنی خواب کی تعبیر لینے کے لیے آیا ہے، مجھے بتا کہ تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں، یہاں تجارت کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا پھر تمہیں مبارک ہو، تیری قوم کے اندر اللہ ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ اللہ کے برحق نبی ہوں گے، اور اس سے بڑی تجھے بشارت یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تجھے اس کا وزیر بنائے گا اور ان کے بعد اللہ تمہیں ان کی خلافت عطا فرمائے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے یہ بات ہمیشہ
چھپا کے رکھی، میں نے کبھی زندگی بھر کسی کو نہیں بتائی۔ پھر ایسا مبارک وہ دن آ گیا جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی۔ آپ ایک خوف کے عالم اپنے گھر آئے، آپ کی بیوی خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، انہوں نے آپ کو پوری سچویشن بتائی اور آپ کی ذمہ داری کا احساس دلایا، اور یہ کہا اگر اس وقت میں زندہ رہا تو میں تیرا مددگار بنوں گا جب تیری قوم کے لوگ تجھے نکال دیں گے۔ آپ نے تعجب سے کہا کیا میرے چچا مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جس نے بھی اللہ کی دعوت دی لوگوں نے اس کی مخالفت کی، ہمیشہ اسے اس کی قوم کے لوگوں نے نکال دیا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت اللہ کے نبی آپ سوچنے لگے کہ میں سب سے پہلے کس سے بات کروں، سب سے پہلے کسے اپنا حال بتاؤں، کسے اپنا دوست رازدار بناؤں۔ تو ایک ہی سوچ آئی، مکے پورے کے اندر آپ کی ذہن گھوما، آپ نے اپنی نظروں کو گھمایا، اپنی فہم اور فراست سے سوچا کہ مکے میں ایسا شخص کون ہے جو میری بات کو تسلیم کر لے گا، جو میری بات کو مان لے گا۔ تو آپ کے سامنے ایک ہی شخصیت آئی جن کا نام ابو بکر بن ابی قحافہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی، اور حضرت ابو بکر نے آپ سے کوئی معجزہ نہیں مانگا، آپ سے تکرار نہیں کیا، آپ کی سابقہ زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا حسن عمل، آپ کی اچھی زندگی، آپ کی تربیت، آپ کی زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا اے محمد جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں مجھے ابھی اس کی بے شک نہیں سمجھ آئی، لیکن جیسا آپ کا کردار ہے آپ غلط نہیں کہہ سکتے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ آپ کے خاندان کے علاوہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بات کا ہمیشہ احترام کرتے رہے، سیدنا ابو بکر کی اس بات کا احترام کرتے رہے۔ جب کسی نے میری تصدیق نہ کی، سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، میری مخالفت کر رہے تھے، صرف ایک میرے خاندان کے علاوہ شخصیت تھی جنہوں نے میری نبوت کی تصدیق کی اور میرے مددگاروں میں میرے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے آگے میں چند ایک یہ واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوا تھا، یہ اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے ساتھ سب کچھ ہوا، اور ان کی خدمات اسلام کے متعلق ایسی تھی کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ یہ انہی کا حق تھا جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس امت کے اندر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے بہتر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو ہیں، ان میں سے ایک کا نام عمر بن خطاب اور دوسرے کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ان دونوں میں ایک دن حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا، ہم دونوں اکیلے تھے، اتنے میں ابو بکر آئے اور آپ کا تہمت جو ہے یہ پنڈلی سے اوپر تھا۔ تو جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابو درداء لگتا ہے تمہارا ساتھی کسی سے لڑ کے آیا ہے۔ کہنے لگے بیٹھے ہوئے تو ہمارے پاس سیدنا ابو بکر آئے، آ کے انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا، آپس میں تکرار ہوا، مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہے، میں نے ان سے معافی مانگی ہے، وہ کہنے لگے نہیں آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نہیں معاف کروں گا، میں نے بڑی منتیں کی ہیں وہ نہیں مان رہے، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ بات کر رہے ہیں، اسی اثناء میں سیدنا عمر کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ ابو بکر تو اتنے اچھے انسان ہیں، انہوں نے اپنی غلطی پہ معذرت کر لی، پھر مجھے کیا ضرورت تھی ضد کرنے کی۔ وہ فوراً اپنی انا کو چھوڑ کے ان کے گھر بھاگتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا ابو بکر گھر نہیں تھے، آپ پتہ چلا کہ ابھی گھر نہیں آئے، پھر سوچ آئی کہ وہ مسجد میں ہی ہوں گے۔ جب مسجد میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر گئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ. آپ نے اتنی شدید ناراضگی کے ساتھ دیکھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں خود ڈر گیا کہیں آپ کی زبان سے عمر کے متعلق ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو عمر کی ہلاکت کا سبب بن جائے. بھاگ کے آگے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے رسول زیادتی میری تھی, عمر کا قصور نہیں ہے, آپ اس سے ناراض مت ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ. آپ نے چہرہ سیدنا عمر کی طرف نہیں کیا. کہنے لگے اے لوگو میری بات یاد رکھو, جب اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا, آپ اور آپ کے آبا نے میری تکذیب کی, مجھے جھٹلایا, صرف اس پوری مکے کی بستی میں یہ ابو بکر تھا جس نے میری نبوت کی تصدیق کی اور میرے مددگاروں میں شامل ہوا. تو تمہیں کیا ہے, تم میرے لیے میرے ساتھی کو درگزر نہیں کر سکتے؟ میری وجہ سے اس ابو بکر کا معاملہ چھوڑ نہیں سکتے. کہتے ہیں اس کے بعد کسی صحابی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ سیدنا ابو بکر کے متعلق اپنے دل میں گلہ بھی رکھتا ہو تو اس نے اپنا گلے کا اظہار کیا ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہیں کیا ہے کہ تم میرے لیے میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے کہ ان کے متعلق کوئی بات نہ کرو, اگر ان سے کچھ ہو بھی. حالانکہ وہاں سیدنا ابو بکر خود فرما رہے ہیں. ایک اور واقعہ, واہلی قبیلے کے ایک شخص تھے, ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر کا ایک معاملے میں سودے میں جھگڑا ہو گیا. حضرت ابو بکر کی زبان سے ایک سخت لفظ نکل گیا, فوراً احساس ہوا, کہنے لگے او واہلی تم بھی مجھے یہی کہہ جو میں نے تمہیں کہا تھا. وہ کہنے لگے آپ بڑے ہیں ہمارے, میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں, میں نہیں کہوں گا. آپ نے بڑا ہی اصرار کیا کہ یہ عدلے کا بدلہ ہو جائے, میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہیں یہ معاملہ نہیں کر سکتا, آج ہی میرے ساتھ بدلہ لو مجھ سے, مجھے وہی کہو جو میں نے تمہیں کہا ہے. میرے بھائیو اس میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں یا زبان سے کتنی تکلیف دیتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا تنگ ہو چکا ہے. لیکن یہ وہ پاک باز لوگ تھے, صرف زبان سے چھوٹا سا کلمہ نکلا اور اسی وقت احساس ہوا, کہنے لگے مجھے وہی کہو جو میں نے تمہیں کہا ہے. وہ کہنے لگے میں نہیں کہوں گا. کہنے لگے اچھا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں. آپ چل پڑے تو یہ واہلی قبیلے کے صحابی پیچھے پیچھے چل پڑے. کچھ لوگ تھے جو دیکھنے والے تھے, یہ عموماً دیکھنے والے تماشبین جو ہے نا یہ بات کو اور جو ہے آگ لگاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے دیکھیں یار زیادتی بھی تیرے ساتھ ہوئی اور شکایت بھی کرنے لگا. تو وہ صحابی غصے میں آ کے کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے میری حمایت کرو, جاؤ چلے جاؤ, میرا اور سیدنا ابو بکر کا معاملہ ہے, میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا. واپس بھیج دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سیدنا ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے ان کے متعلق زیادتی ہوئی ہے, میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے بھی کہہ لیں معاملہ برابر ہو جائے, یہ کہہ نہیں رہے. آپ نے فرمایا بھائی کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی کا تو حکم ہے کہ یہ اتنے اچھے انسان ہیں, آپ نے فرمایا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ چکا دیا, ابو بکر کا احسان مجھ پہ باقی ہے, تو کیا ایسے انسان کے متعلق اپنی زبان سے ایسی بات نکالوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں تو نے بہت اچھا کیا, تو یہ کہ اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے, اللہ تو ابو بکر پہ رحم کر دے. انہوں نے پھر یہ بات کہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوائی کہ اللہ تو ابو بکر کو معاف کر دے, اے اللہ تو ابو بکر پہ رحم فرما دے. یہ وہ شخصیت تھی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت, ان کے احترام میں اضافے کے لیے خود ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. آپ کو اتنا پیار تھا ان سے. یہ کیوں تھا؟ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے اندر جب آپ کی خلافت کا دور تھا بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے لوگوں سے ایک سوال کر دیا, لوگوں بتاؤ سب سے دلیر آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے علم کے مطابق تو آپ ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اس امت کے اندر سب سے دلیر انسان وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے فرمایا لوگوں
جب لوگ اپنے ایمان کو چھپائے پھرتے تھے نا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے، تو سب سے دلیر انسان ابو بکر تھے، جن کو جہاں پتہ چلتا وہ بھاگتے ہوئے آتے، ان کے ہاتھ پڑ جاتے اور انہیں کہتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو اس لیے مار رہے ہو یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ اور لوگ نبی کریم کو چھوڑ کے انہیں پیٹنا شروع کر دیتے، اور ایک دن اتنا پیٹا کہ منہ سارا سوج گیا، بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید سیدنا ابوبکر فوت ہو گئے ہیں، انہیں گھر جا کے لٹا دیا گیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ تلواریں لے کے نکل آئے کہ جس نے مارا ہے ہمارے قبیلے کے جوان کو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی انتظار کر لو، ابھی پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے۔ سارا دن بے ہوش رہے، رات کو ہوش آئی، زبان پہ سب سے پہلا کلمہ پتہ کیا تھا؟ ماں نے کہا بیٹے پانی پی لو۔ کہنے لگے اللہ کی قسم نہ کچھ پیوں گا نہ کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے دل میں عزت و احترام تھا پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جو وفاداری سیدنا صدیق نے کی تھی اس کا اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ کیا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کے متعلق آج اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس لمحے کی طرف جب اللہ کے پیارے نبی دنیا میں اپنی عمر مبارک پوری کر کے آخرت اور دار البقاء کی طرف جانے لگے تو کیا حالات پیدا ہوئے، کس نے کیا کردار ادا کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کوئی لمبی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد آپ 13 ذی الحج کو منا سے نکلے۔ منا سے نکلنے کے بعد آپ کنکریاں 13 تاریخ کو 13 ذی الحج کو ماری۔ منا سے نکل کے ایک قوم کے اندر آپ ٹھہرے، ظہر عصر مغرب عشاء وہاں پڑی، پھر آپ نے آرام کیا۔ جب آدھی رات ہوئی پھر آپ مکہ میں آئے، یہ 13 اور 14 کی درمیانی رات تھی۔ پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں آ کے طواف وداع کیا اور اسی رات اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ 14 ذی الحجہ کو آپ نکلے، 21 ذی الحج کو یا 22 ذی الحج کو آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ 22 ذی الحج سے لے کر 29 سفر تک آپ مدینہ منورہ سے نہیں نکلے۔ 29 سفر کو آپ ایک جنازے کے لیے بقیع الغرقد میں گئے، جب واپس پلٹے تو آپ کے سر میں شدید درد ہوا۔ یہ 29 سفر کی بات ہے، یعنی ہجرت کے 11ویں سال 29 سفر کو آپ کے سر میں سخت درد تھا۔ آپ جب گھر آئے تو اس وقت آپ کی طبیعت میں اور بگاڑ آنا شروع ہوا۔ یہ سارا کچھ اچانک ہوا تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ 8 ذی الحج تک آپ کی طبیعت میں اتنی کمزوری آ گئی کہ آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ بخار اور کوئی خاص بیماری نہیں تھی، آپ کا بخار بہت تیز تھا۔ 8 ذی الحج کو آپ نے فرمایا مختلف کنوؤں سے 7 کنوؤں سے پانی منگواؤ۔ 8 ربیع الاول، سوری جزاکم اللہ خیر، 8 ربیع الاول کو آپ نے، یہ بدھ کا دن تھا، آپ نے فرمایا مختلف کنوؤں سے پانی لائے۔ آپ کو حضرت میمونہ کے گھر سے ایک لگن لا کے اس پہ بٹھایا گیا اور پھر آپ پہ وہ پانی بہایا گیا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ظہر سے پہلے 8 ذی الحج کو بدھ کے 8 ربیع الاول کو بدھ کے دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی بیٹھ کے خطبہ یا تقریر نہیں فرمائی تھی، ہمیشہ آپ کھڑے ہو کے۔ اس دن آپ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ نے چند باتوں کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر،
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا۔ آپ نے اسی طرح دوسری بات یہ فرمائی، لوگوں یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے جو انصار ہیں نا، ان کا احترام کرنا، ان میں جو اچھا ہے اس کی عزت کرنا، جو اچھا نہیں بھی ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اس سے درگزر کرنا۔ یہ میری وصیت ہے تمہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میری مدد کی تھی جب پورے قبائل میں سے کوئی مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ان کا مجھ پہ یہ حق ہے، تم ان کا احترام کرنا۔ ایک بات یہ بتائی کہ مسجد کے اندر مختلف، مسجد کے ساتھ جن جن کے گھر ہیں ان کے دروازے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دینا، صرف ابو بکر کا دروازہ باقی رکھنا۔ یہ وصیت فرمائی اپنی امت کو، کیا مطلب تھا اس کا؟ اس سے آگے چلیں، پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تمہیں نماز کے متعلق وصیت کرتا ہوں، اور تمہارے زیر نگیں جو لوگ ہیں ان کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور ایک وصیت میری یہ ہے کہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، یہاں آ کے تم میلے لگاؤ، میں اس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ کے پھر 8-9 ربیع الاول کو جمعرات تک آپ نمازیں پڑھاتے رہے۔ آخری نماز آپ نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی، جس میں آپ دیکھیں اللہ محدثین اور صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمیں یہ بھی انہوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ کی آخری نماز میں پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ مرسلات پڑھی، یہ 29ویں پارے کی آخری سورت ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ انفطار اذا السماء انفطرت پڑھی۔ یہ مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب عشاء کا وقت آیا تو آپ پہ بے ہوشی طاری تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کو ہوش آیا، آپ کی نظر مبارک مجھ پہ پڑی تو مجھے فوراً کہنے لگے عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ۔ وضو کروایا گیا۔ جب آپ اٹھنے لگے، اٹھ نہ سکے، نقاہت کی وجہ سے آپ پھر بستر پہ لیٹ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ وقت نامعلوم کتنا گزرا۔ جب آپ کو ہوش آئی تو سب سے پہلا آپ کی زبان پہ جو کلمہ تھا وہ یہی تھا، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ نہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ نے پھر وضو کیا، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، پھر وضو کیا، اٹھنے لگے نہ اٹھ سکے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ پھر ایسے ہوا۔ جب آپ نہ اٹھ سکے، آپ نے محسوس فرما لیا کہ اب میرے لیے مشکل ہے، لوگوں کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اس وقت آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کیا اس وقت سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور دوسرے جو سیدین ہمارے سردار، یہ بعض لوگ سارے موجود تھے؟ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کو اس بات پہ کنفیوژن نہ رہے، ابو بکر کی بیٹی عائشہ جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے باپ کو نہ کہیں، کیونکہ وہ ایک رقیق القلب ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، آپ عمر کو کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ حفصہ کو لے آئیں، یہ حضرت عمر کی بیٹی تھی،
کہا میری آپ سفارش کر دیں، ہم دونوں مل کے بات کریں، کہیں کوئی ایسا نہ. کہنے لگی میرے دل میں یہ تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ کی مصلی پہ یہ کھڑا ہوا تھا، یہ منحوس آدمی ہے. تو کہتی ہیں ہم دونوں نے مل کے رسول اللہ سے کہا تو آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا تم وہی بات کرتی ہو جو یوسف والیوں نے کی تھی. میں تمہیں کہتا ہوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جب تک ابو بکر ہے مصلی پہ کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا، ابو بکر نماز پڑھائیں گے. یہ پہلی نماز تھی جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں سیدنا ابو بکر نے پڑھائی. اس کے بعد آپ آخری سانس تک کوئی نماز نہیں پڑھا سکے. یہ 17 نمازیں تھیں اس دن، یعنی 9 ربیع الاول کی عشاء کی اور 12 ربیع الاول کی فجر تک یہ ساری نمازیں 17 نمازیں بنتی ہیں. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے. جب آپ نے 12 ربیع الاول کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس دوران ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ یہ غالباً ہفتے کا دن تھا. ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، آپ چلتے ہوئے مسجد میں آئے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے کہا نہیں ابو بکر. فضل بن عباس جو آپ کو پکڑ کے لا رہے تھے انہیں کہا مجھے ان کے بائیں جانب بٹھا دو. اس وقت حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تھے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے تھے. آپ امامت فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر اس آواز کو آگے پہنچا رہے تھے. اور جب آخری نماز فجر کی آئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سہارے کے 12 ربیع الاول کو فجر کے وقت آپ اٹھے، لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے اپنے کمرے کا، اپنے گھر کا پردہ ہٹایا تو لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی، کہتے ہیں ہماری نماز میں فتنہ پڑنے کا ڈر ہو گیا کہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. اتنے خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سہارے کے بغیر تشریف لائے ہیں. یہ بات مسلمانوں کی خوشی کا سبب بن گئی، وگرنہ مسلمان عموماً مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر نہ ہو. یہ معاملہ چل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ اس وقت پھر بعض صحابہ جنہوں نے آپ کی کیفیت کو دیکھا تو وہ لوگ انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے خیر کر دی ہے. بلکہ سیدنا علی جب آئے تو کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا علی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لائے ہیں، آپ ہمیں بتائیں آپ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ نے صبح بڑی اچھی کی ہے. حضرت عباس نے علی کو پکڑا اور پیچھے لے گئے، کہنے لگے علی میں عبد المطلب کی اولاد کو جانتا ہوں، تم جو رسول اللہ کے چہرے پہ سرخی دیکھ رہے ہو نا، یہ کوئی صحت کی نہیں ہے، یہ آخری وقت کی جو ہے نا پیش بندی بتا رہی ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بتایا تو اکثر صحابہ اپنے کاموں کے لیے نکل پڑے. پھر ان میں سیدنا ابو بکر بھی، مدینے کے باہر ان کا ایک گھر تھا جہاں آپ کو زمین الاٹ ہوئی تھی سخ، وہاں آپ چلے گئے. ظہر سے کچھ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آن پہنچا جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ذات کو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. جب آپ دنیا سے، اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے چہرے پہ ملتے اور ساتھ یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت. اے اللہ موت کی سختیوں اور گھاٹیوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور آپ فرماتی ہیں آپ اسی اثناء میں آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے برکت کے لیے معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے چہرہ مبارک پہ ملتی کہ اللہ رب العزت شاید اسی وجہ سے آپ کو شفا عطا فرما دے. تو یہ ایسا وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف جا رہے تھے. اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے مجھے دنیا و ما فیہا کے خزانوں کا کہا،
اور ہمیشہ کی زندگی کا کہا، یا رفیق الاعلیٰ اللہ کی رفاقت اور جنت، دونوں میں سے جو مرضی قبول کر لو۔ میں نے اللہ کی رفاقت کو قبول کر لیا۔ آپ اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ پہ رحم کرنا، اے اللہ میں تیری رفاقت کو قبول کرتا ہوں۔ کہ آپ اسی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کے دارالبقاء کی طرف چلے گئے۔ جب یہ ایسی خبر تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میری امت کے اندر بہت سے فتنے آئیں گے، ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ آئے گا، لیکن میری امت کے اندر میری موت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا معاملہ، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حقیقتاً صحابہ کہتے ہیں صرف 2 انسان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے اور قابو میں رکھا، باقی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اتنے غمزدہ تھے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے وقت میں سیدنا عمر تلوار اپنی میان سے نکالتے ہیں، سب لوگوں کو کہتے ہیں جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص ایسا کہے۔ حضرت ابو بکر کو خبر پہنچی، آپ سخت سے جلدی سے گھوڑے پہ بھاگتے ہوئے آئے، مسجد نبوی کے باہر اترتے ہیں اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، لوگوں کے درمیان سے گزر کے سیدہ عائشہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ کا جسم اطہر پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر ایک یمنی داری دار چادر ہے، آپ جا کے چادر کو اٹھاتے ہیں، آپ کے پیشانی مبارک کا بوسہ دیتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو موت آنی تھی آپ کو آ چکی، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ پھر آپ واپس پلٹتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نہیں بیٹھوں گا، جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آپ اگنور کرتے ہیں، سیدھا منبر رسول پہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ جا کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ ایک صحابہ میں بہت بڑا وصف تھا، اگر کسی کا غصہ کم کرنا ہو، اگر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، اگر بگڑا ہوا مجمع جو ہے کنٹرول کرنا ہو، تو یا قرآن کی تلاوت شروع کر دیں یا اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیں، سب لوگ یکسو ہو کے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایسا آپ نے کیا، سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے اس وقت کہا، ایھا الناس، لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا رب فوت ہو گیا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر آپ نے 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہوا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر یقیناً آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور سب لوگ فوت ہونے والے ہیں۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، یہ نام لے کے کہا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ افإن مات، اگر یہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، جو شخص اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب یہ بات کہی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں اور انہیں حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا۔
کہتے ہیں ہر بندہ یہ آیت پڑھ کے چل پڑا کہ اب یہ حقیقت ہو چکی، اس سے انکار ممکن نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا جیسے کسی کی کوچیں کاٹ دیتی۔ یہ بندے کی جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ ٹانگ پہ پیچھے مغز سے لے کر نیچے تک پٹھے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی ٹانگ کے یہ کوچے کاٹ دی جائیں تو وہ گر پڑتا ہے، چل نہیں سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہوا جیسے میری کسی نے کوچیں کاٹ دی ہیں، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ جو میں نے موقف اختیار کیا ہے یہ درست نہیں، جو ابو بکر کہہ رہے ہیں وہی درست ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا تو یہ پہلا معاملہ تھا جو اختلاف کا سبب بنا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے اسے کنٹرول کیا۔ اب دوسرا معاملہ، ابھی رسول اللہ کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کا الزام سیدنا ابو بکر پہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ پہ الزام نہیں بنتا۔ نبی کریم کی میت پڑی ہوئی ہے، ثقیفہ بنو سعدہ یہ ایک باغ تھا، خزرج کے ایک سردار تھے سعد بن عبادہ ان کا، آج بھی یہ باغیچہ اسی طرح ہے۔ مسجد نبوی میں باب عبد المجید سے باہر نکلے تو بائیں طرف جو کونا ہے اس کونے کے ساتھ باہر جو انڈر پاس نکلتے ہیں اس کے ساتھ انڈر پاس اور مسجد نبوی کی حدود کے درمیان ایک باغیچہ بنا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ثقیفہ بنو سعدہ کا باغیچہ۔ وہاں پہ انصار کے لوگ جمع تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، وہاں کہنے لگے جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تک تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم آپ کے فرما بردار تھے، لیکن اب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب دونوں صورتوں میں ایک صورت ضرور ہونی چاہیے، یا خلیفہ ہم سے ہو یا یہ ہو کہ ایک خلیفہ مہاجرین سے قریش سے ہوگا اور ایک ہم سے ہوگا۔ اس بات پہ انہوں نے اتفاق کر لیا۔ کسی نے جا کے سیدنا عمر کے کان میں کہہ دیا کہ وہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر کو ساتھ لیا، اب ابو بکر کی کوئی مرضی نہیں ہے، ان کو ساتھ لیا۔ ایک اور دانا اور عقل مند صحابی تھے حضرت عبید اللہ بن جراح، یہ تینوں لوگ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چل پڑے کہ دیکھیں ابھی یہ معاملہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جب ہم چلے تو ہمیں رستے میں ایک پاک باز انصاری صحابی ملے جو اس مجلس سے اٹھ کے آ رہے تھے، ہمیں پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا وہ اپنے انصار بھائیوں سے ملنے کے لیے اور ان سے گفتگو کریں کہ اس معاملے کو ابھی نہ چھیڑیں اور ایک امیر تم میں ہوگا، اس طرح آگے معاملہ چلے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میرے فوراً ذہن میں ایک پلاننگ آئی، میں نے سوچا میں یہ بات کروں، میں اٹھنے لگا تو حضرت ابو بکر نے مجھے پکڑ کے بٹھا دیا۔ میرے دل میں آیا کہ میں نے بڑی اچھی بات سوچی تھی، مجھے کہنے دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات جب انہوں نے کی تو کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر سے بہتر کوئی انسان نہیں، جو باتیں میں نے سوچی ہوئی تھی اس سے بہتر باتیں ابو بکر نے کر دی۔ کہنے لگے اس کے باوجود انصار میں سے ایک شخص پھر کھڑا ہوا، کہنے لگے ہمیں منظور نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے ایک بات کہی حضرت سعد بن عبادہ کو، کہنے لگے سعد میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک بات مجھے بتا دو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری موجودگی میں یہ بات نہیں کہی تھی کہ الائمۃ من القریش، میرے بعد خلیفہ اگر کوئی بنے گا تو قریش سے بنے گا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو آپ نے کہا تھا۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر انہیں کہنے لگے پھر میں اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ، انہیں کہو کہ آپ ہمارے وزیر ہیں اور ہمیں اللہ کے رسول نے یہ حق دیا ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ سرزمین عرب میں قریش کے علاوہ کوئی ایسا قبیلہ نہیں، اگر اچھے لوگ ہیں تو وہ اچھوں کی فرما برداری کریں گے
اگر برے لوگ ہیں تو وہ قریش کے برے لوگوں کی فرما برداری کریں گے، اس لیے یہ معاملہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، آپ ہمارے وزیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا میرے ساتھ یہ دو نیک انسان ہیں، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان دونوں میں سے جس کو چاہو اپنا امیر منتخب کر لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ ساری باتیں تو بڑی اچھی تھی آپ کی، لیکن یہ جو بات انہوں نے میرا نام اپنے ہوتے ہوئے لیا مجھے اتنا برا لگا، میرے دل میں آئی کبھی مجھے پوری مجلس میں میری گردن کوئی اڑا دے مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا اس بات کا افسوس ہوا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ امیر بنے۔ حضرت عمر نے اٹھے جلدی سے، حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا اسے پیچھے ہٹانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہٹانا چاہتے۔ تو پھر کہنے لگے پھر اللہ کے رسول نے اپنے مصلی پہ اس کو کھڑا کیا تھا، میں اس کی عمارت پہ بیعت کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کیا اس سارے معاملے میں سیدنا ابو بکر کی چاہت کا کوئی دخل ہے؟ آپ کی کوئی کمپین ہے؟ جب نہیں ہے تو آج کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کیوں کرے؟ اور پھر حالات نے ثابت کیا کہ سیدنا ابو بکر کا خلافت پہ متمکن ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت تھی، اور یہ کیا تھی اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور اس کے بعد جو خلافتوں کے معاملات ہوئے وہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے اختلاف کے لیے نہیں، صرف آپ کے ذہنوں میں جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان پاک باز صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔